محلوں میں ہو، کوچے گلی کہیں بھی ہو، وہ آپ کو حاضر ملے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازی نہیں، یہ روزے دار نہیں، یہ حاجی نہیں. اس کی عزاداری قبول نہیں ہے. جس طریقے سے نماز مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، حج مستقل عبادت ہے، اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء مستقل عبادت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد یہ کبھی نہ کہیے گا کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، عزاداری سے اس کا کیا لگاؤ. اور میں اب بات آ گئی تو چھٹے امام کی ایک حدیث بھی سناتا چلوں. بھائی مائی کی کچھ ایسی پوزیشن میرا حلف خوش ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد لہذا ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم یہ کسی کو کہہ سکیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. کبھی آنے والے عزادار کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، یا فرض کیجئے صاحب استطاعت ہے، حج نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ جو بھی اس عمر میں آتے ہیں. یہ کلیہ نہیں بنایا جائے گا کہ یہ اس کی عزاداری قبول نہیں ہے. میں قسم کھا کر کے اس منبر رسول سے حسین کے عزاداروں تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو گنہگار کہیں. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو خطا کار کہیں. یہ میری زبان نہیں ہے بلکہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق نے یہ فرمایا ہے کہ حق نہیں پہنچتا تمہیں کسی کو گنہگار کہو، حق نہیں پہنچتا تمہیں کہ کسی کو خطا کار کہو. مجلس حسین کی تو ویسے ہی بہت فضیلت ہے. ہمارے آخر امام فرماتے ہیں نہ رونا میرے جد پر، نہ رولانا میرے جد پر، فقط آ جانا روز محشر نجات کی ضمانت ہے دیتا. روز محشر نہ رونا، نہ رولانا، آ جانا. یہ ہے مجلس عزا کی اہمیت. اب جس کی زبان میں طاقت ہے، جو کسی چھوٹے موٹے گنہگار کو فرش عزا پر آنے کے لیے اس بات سے اس کو اکساتا رہے کہ تم گنہگار ہو، تمہیں فرش عزا سے کیا لینا. عزیزان گرامی، جب ہمارا 8واں امام کہہ رہا ہے آ جانا میں نجات کا ضامن ہو رہا ہوں، تو جنت کا وعدہ یہی ہے. جنت میں وہی جائے گا جو پاک و پاکیزہ ہوگا. امام گارنٹی لے رہے ہیں آ جاؤ ہم تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کہیں. اب صادق آل محمد کی بات سن لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں صادق آل محمد نے کہا ہے اگر تم نے گناہ بھی دیکھا اس کا، تم جانتے بھی ہو یہ خطا کار ہے، یہ اللہ کا گناہگار ہے، یہ رسول کا گناہگار ہے، اس لیے کہ شریعت والے لانے والے رسول ہیں، نماز پہنچانے والے رسول ہیں، احکام پہنچانے والے وہ رسول ہیں، حج و زکات و خمس و جہاد کا میسج لانے والے پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول ہیں. اگر تم نے اس کڑی میں اس راستے میں اس کو گناہگار دیکھا تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اسے گناہگار کہو. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے خدا کے آگے گڑ گڑایا اور دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا، اللہ نے اس کی گناہ کو معاف نہیں کیا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم یہ فرماتا ہے آؤ میری بارگاہ میں، کوہ احد کے برابر بھی اگر تمہارا گناہ ہے ایک مرتبہ آ کے میری بارگاہ میں فریاد کر لو، میں رحیم و کریم ہوں، میں تمہیں پاک و پاکیزہ پر محمد وآل محمد صلوات. میں
پاگل جب ایک رکعت ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لی، اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک بے شک اس نے ہمارے گناہوں کو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ اب کس نے حق آپ کو دیا ہے کہ اس کو گنہگار کہیں؟ لیکن مجلس فرش عزا، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، خدا کی قسم ہم اور آپ کیا جانے۔ نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس وہ روحانیت ہے، نہ ہمارے پاس وہ استطاعت ہے، وہ طاقت اور قوت ہے کہ ہم جائیں علماء کی کتابوں کو دیکھیں اور اس ذخیرے سے، اس کتاب سے جو ہے وہ چیزیں اخذ کریں جو ہمارے لیے کافی ہو۔ ہمارے پاس اتنا وقت، نہ ہمارے پاس اتنی اہل بیت کی معرفت ہے۔ جو معرفت اہل بیت رکھتے ہیں ان کا جملہ سنیں گے آپ زمین پر نہیں بیٹھیں گے، خدا کے قسم۔ جو اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں ان کا جملہ عجیب ہے۔ عزادار سید الشہداء کے سلسلے میں اہل بیت سے جو بہت قریب ہے، جنہیں ہم اور آپ عرفانی علم بولتے ہیں، اور وہ بہت قریب ہوتے ہیں، وہ اس علم کے ذریعے اللہ سے اور اہل بیت سے سلام ہو۔ آقا محمد تقی بہجت پر یہ ہے خدا کی قسم اہل بیت تک رسائی رکھنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر ہم کیا جانے حسین کیا ہے، ہم کیا جانے اہل بیت کیا ہے؟ یہ وہ آنکھیں بتائیں گی جو معرفت میں ڈوبی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اللہ سے بہت قریب ہے۔ خدا کی قسم زمین پر نہیں بیٹھیں گے۔ عزاداروں کے دلوں کو آقا محمد تقی بہجت نے مثل پہاڑ بنا دیا، کوہ احد کے برابر جو ہے بنا دیا۔ کہا گھبرانا نہیں، حسین کی عزاداری کھل کے کرنا، حسین کا غم کھل کر کے منانا، ذرہ برابر بھی اپنی نجات کے بارے میں نہ سوچنا۔ یہ صرف اور صرف ایک فرش عزا ایسا ہے جو تمہیں دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی، آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی۔ کیا خانہ کعبہ کو کہا گیا؟ کیا مدینے کو کہا گیا؟ کہیں بھی آپ کو، لیکن یہ حدیث جہاں آپ بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ کہا دنیا میں اگر جنت کا مزہ حاصل کرنا ہے تو کہاں جاؤ؟ آئے آئے آئے، سبحان اللہ۔ کہاں جاؤ؟ فرش عزائے حسین میں جاؤ، حسین پر جاؤ۔ آقا بہجت علیہ الرحمہ خدا کروٹ کروٹ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ کیا عرفانی آنکھیں تھی، کیا عرفانی زبان تھی، سبحان اللہ۔ کیا دل میں اہل بیت کی محبت کا ایک جوش و ولولہ تھا۔ انہوں نے خود اپنے درس میں ایک آئے ہوئے شاگرد سے پوچھا کیوں تاخیر ہوئی؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آقا مجلس میں گیا تھا۔ اللہ اکبر، مجلس میں گیا تھا، مجلس سے آ رہا ہوں۔ آگے بہجت نے کہا قریب آؤ، قریب بلا کر کے آپ جو بچے شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے عجیب جملہ کہا یہ شاگرد کہہ رہا مجلس میں گیا تھا، مجلس سے آ رہا ہوں۔ اے میرے شاگردوں یہ یاد رکھنا، کبھی یہ نہ کہنا مجلس میں گیا تھا، مجلس سے آ رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ پوچھنے والے سے یہی کہنا جنت میں گیا تھا، جنت سے آ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں کام آؤں گی مجلس اور عزاداری حسین کی، جو
जन्नत में लेके जाएंगी मजलिस और आजादारी हुसैन की। मौसम पे अब भी भारी है मौसम हुसैन का, बारिश ना रोक पाएगी मजलिस और आजादारी हुसैन की। हुसैन याद अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ आने पर फख्र किया करो, फख्र किया करो। जैसे हाजी हज से आकर के लोगों में फख्र मुबाहत करता है, आप जाएं तो फख्र करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याद करें, सुभान अल्लाह, याद करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। कहाँ से आ रहा हूँ? जन्नत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मैं एक अपनी बात कहूँ, आज दुनिया सारी नेकियां अंजाम दे रही है, किसके लिए? आय 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 आय, जन्नत के लिए अंजाम दे रही है। नमाज क्यों पढ़ रहे हो? जन्नत के लिए। रोजा क्यों रख रहे हो? जन्नत के लिए। गरीब को खाना क्यों खिला रहे हो? जन्नत के लिए। बेवाओं का ख्याल क्यों रख रहे हो? जन्नत के लिए। हज क्यों जा रहे हो? जन्नत के लिए। अच्छी बातें क्यों कर रहे हो? जन्नत के लिए। मदीने क्यों जा रहे हो? जन्नत के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, अजीब अजीब जुमले रवायतों में मिले। कहा दुनिया जन्नत की मोहताज है और जन्नत जो है वो हुसैन के अज़ादारों को तलाश कर रही है। हुसैन के अज़ादार कहाँ है? सैयदुल शुहदा के अज़ादार। ये याद रखिएगा, आप इसकी अहमियत को समझिए, इसकी अजमत को समझिए, इसकी बालिदगी को समझिए, इसके मेयार को समझिए। यहाँ पर आने वाला हर कसो नाकस शुमार नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ आपको कुर्बे मलक हासिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ आपको कुर्बे रसूल हासिल होता है। मैंने रवायत में एक अजीब जुमला देखा, कहा मलाइका मुकर्रबीन हर मजलिस हुसैन में तशरीफ लाते हैं। तो उन्होंने बयान करते करते एक अजीब बात कही मौत के हवाले से कि मौत इतनी कड़वी है, इतनी सख्त है कि जब इंसान मरता है वही जानता है कितनी तकलीफ है। और मौलाए कायनात ने इसकी वजाहत फरमा दी। कहा न जाने वाला आके बताएगा कि मौत कैसी है, और जो है दुनिया में उसने मजा ही नहीं चखा। लिहाजा हम जो कह रहे हैं वो करते चले जाओ। तो मौत बड़ी सख्त है, लेकिन हुसैन के अज़ादारों घबराना नहीं, घबराना नहीं। उन्होंने लिखते लिखते एक अजीब बात लिखी, कहा ये मलाइका मुकर्रबीन की जायगाह है फर्श अदाए हुसैन। कहा वो मलक जो अल्लाह से बहुत करीब है वो यहां तशरीफ लाते हैं। तो जिब्राइल है, मिकाईल है, इज़राइल है, इसराफील है। रूह कौन कब्ज़ करता है? इज़राइल। हमने और आपने देखा नहीं देखा, लेकिन हदीस ये कहती है वो आते हैं। और खुदा की कसम, अपने वजूद पर नाज करो, ये अल्लाह की बारगाह से कुर्बत रखने वाले जो मलक हैं वो यहाँ आते हैं और हमसे मुसाफिहा करके जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं ताकीद करता रहता हूं कि कभी भी मुसाफिहा का मोमिनीन और मोमिनीन से मिलना हो तो मुसाफिहा जरूर किया करो। मलक मुसाफिहा करके जाते हैं, तो इज़राइल भी हमसे मुसाफिहा करके जाते हैं। हमने नहीं देखा, ये दुनियावी आंख है। लेकिन कहा है जब मौत का लहदा, मौत का वक्त करीब आता है तो आंखों से पर्दे क्या किए जाते हैं? हटा दिए जाते हैं। वो सारे मनाजिर दुनिया और आखिरत के उसको जो है नजर आने लगते हैं। अब सामने मलकुल मौत नजर आता है। मरने वाला कहता है मैंने इन्हें वहां देखा, मैंने उन्हें वहां देखा, यहाँ देखा, वहां देखा। जब मलकुल मौत करीब आता है वो कहता है तुम वही हो जहाँ जो मजलिस में बैठे हुए थे, फला जगह मजलिस में बैठे हुए थे, फला जगह मजलिस में बैठे हुए थे। मैं तुमसे मिल करके आया। अब ये मुझसे कैसे हो सकता है कि हुसैन के अज़ादारों की रूह कब्ज़ कर
کرنے میں اذیت پہنچاؤ اور تکلیف پہنچاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد